الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وقذف في قلوبهم الرعب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی واجب احترام حاضرین و سامعین محترم عوام اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ شعبان المعظم ہم پر سایہ فگن ہے۔ اس ماہ مبارک کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو حضور نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ حضور فرماتے ہیں شعبان شہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان شہر اللہ اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت درود ہے یہ شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے، لہذا اس کو درود پاک کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، آقا کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے فقیر نے آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شانیں اور وہ خصوصیات بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ جو دوسرے انبیاء کو رب تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی، صرف اپنے سونے محبوب جناب محمد مصطفیٰ کی عطا فرمائی۔ یہ خصوصیات، یہ خصائص خلق میں، لوگوں میں تو درکنار، یہ خصوصیات ایسی ہیں کہ نبیوں کو بھی ایسی خصوصیات اللہ نے نہیں عطا فرمائی جو اپنے محبوب کو خصوصی طور پہ عطا فرمائی ہیں۔ حضرات محترم، یہ خصوصیات مختلف کتابوں میں لوگ جمع کرتے رہے، ائمہ جمع کرتے رہے، محدثین جمع کرتے رہے۔ امام خرقوشی نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ شرف المصطفیٰ میں 85 خصوصیات مصطفیٰ جمع کرنے میں کامیاب ہوئے، اور امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا عالم، مفکر، محدث کبیر، عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام بھی ہے، محدث بھی ہے اور عاشق رسول بھی ہے، جن کا نام حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ آج بھی اگر کوئی بہت ذہین اور فطین بندہ ہو نا تو علم کی دنیا کے اندر، مدارس کی دنیا کے اندر، عام دنیا میں نہیں یہ بات ہوتی، یہ مدارس کی دنیا کے اندر بات ہوتی ہے، علمی دنیا میں، علمی حلقوں میں، کہ جو کوئی بہت بڑا ذہین و فطین عالم ہو، کثیر التصانیف ہو، اس کو کہتے ہیں یہ وقت کا سیوطی ہے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ عاشق رسول بھی ہیں، اور ان کو رب نے یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتے تھے۔ انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیات کو لکھنا شروع کیا
تو کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ، بڑی معروف کتاب ہے الخصائص الکبریٰ۔ میں یہاں پر تمہید باندھ رہا ہوں، تمہید بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الخصائص الکبریٰ جب آپ نے لکھ لی نا تو یہ چوری ہو گئی۔ کتابوں کے بھی چور ہوتے ہیں، لفظوں کے چور ہوتے ہیں، عبارتوں کے چور ہوتے ہیں۔ حضرت کیا یاد آئی بات، حضرت پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیر اور کو لکھوانے نے تے دیوان اپنے بنا لینے نے، انج دیوان نہیں بنتے۔ ان کا اپنا ایک انداز تھا حضرت نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو کتابوں کے بھی چور ہوتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مارکیٹ میں دیکھا کتاب وہی، سلیم صاحب مضمون وہی، احادیث وہی، لیکن ٹائٹل پر مصنف کا نام اور ہے۔ آپ نے فرمایا تھا مطلب ہے کتابوں سے چور بھی پیدا ہو گئے نے۔ آپ نے کتاب لکھ ڈالی رسالہ چھوٹا سا، آپ نے اس کا نام رکھا الفارق بین المصنف والسارق۔ سارق چور کو کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کتاب کا جو معنی ہے وہ یہ ہے مصنف اور چور کے درمیان فرق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس میں آپ نے علمی دلائل دیے، علمی دلائل دیتے دیتے جب اس مقام پر پہنچے نا، اب وہ میرا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے، فرماتے ہیں کتاباں نے، میں پنجابی بول رہا ہوں، اچھا آج موضوع ہے ہو جائے گا، تو ہولی بول یار، تو ہولی بول، کسی اور نے بھی موقع دینا، اگر پتہ ہی نہیں لگتا لوگ کیا نہیں، کوئی شگرد رکھا ہے جرا سبحان اللہ کہتا ہے، اور کوئی کہتے ہیں تو جرا سبحان اللہ جی کہو رہا لگے ساری بولنا رہے۔ وہ حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی اور اپنی زندگی کا نچوڑ لکھا۔ میں نے بتایا بڑے ذہین فطین، اگر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کروں تو وقت صرف ہو جائے گا، چونکہ میرا عنوان جلال الدین نہیں ہے، میرا عنوان محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کے نوکروں کا نوکر ہے، غلاموں کا غلام ہے، لیکن اس غلام کی بھی عظمت پر قربان جائیں کہ جو جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کتاب پنجابی اور کتاباں دے چورو، تسی ایک منٹ کتاب چوری کر کے اپنا نام تے لکھ کے تے چھپوا لئی اپنے نام دے نال، اس کتاب دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جڑیاں خصوصیات، حضور دے اوصاف، حضور دے کمالات جڑے دوسرے نبیاں نو نہیں عطا ہوئے، صرف محمد مصطفیٰ نو عطا ہوئے نے، 1000 کٹھے کیتے نے۔ سمجھ نہیں آئی، 1000 اکٹھے کیتے نے تے مینوں 20 سال لگ گئے نے، مینوں 20 سال لگ گئے نے، کہ تسی لمحیاں دے وچ اپنا نام لکھ کے دے اپنے نام نال ہے یہ کتاب۔ میں کہنا ہے چاہنا ہاں جلال الدین سیوطی ورگا محدث امام جس کو 20 سال گزر گئے حضور کے اوصاف و کمالات لکھتے لکھتے 1000 اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے، دنیا سے چلے گئے، میرے مصطفیٰ کے اوصاف اس سے بھی زیادہ ہیں، کمالات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، کمالات تو اس سے بھی زیادہ ہیں، اوصاف تو اس سے بھی زیادہ ہیں۔ میں وہ حدیث مبارکہ جو مسلم میں ہے جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو کہتے ہیں 6 خصوصیات والی حدیث مبارکہ۔ کوئی حدیث ہے جس میں 2 بھی ہیں، کوئی حدیث ایسی ہے جس میں 4 بھی ہیں، ایک حدیث میں نے ابھی پڑھی جس میں 5 خصوصیات کا ذکر ہے۔ اب تطبیق کیسے ہو کہ کسی حدیث میں 2 فرمایا کہ مجھے انبیاء پر 2 وجہوں سے فضیلت حاصل ہے، پھر فرمایا مجھے 6 وجہوں سے اللہ نے دوسرے انبیاء سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے،
کبھی فرمایا 5 پر، کبھی 6 کا معنی. تو یہ تطبیق ایسی ہوگی، اس طرح ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں، بے شمار کمالات عطا فرمائے ہیں، اوصاف عطا فرمائے ہیں. چند ایک پنجابی بول رہا جتنے لوگ ہضم کر سکن اونیاں حضور نے بیان کر دیا نے، ورنہ حضور کی حقیقت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. میں اسی حدیث مبارکہ جو کہ مسلم کی ہے اور معروف ہے کہ جس میں آقا علیہ السلام نے اپنی 6 فضیلتوں کا اظہار فرمایا، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آگے آئے گا. میرا ارادہ ہے ایسا بڑی دیر سے بلکہ میں نے نا ایک اشتہار بھی تیار کر لیا کہ حضرت ابو ہریرہ کی عظمت اور فضیلت، لیکن وہ موقع نہیں بن سکا. آج بھی کئی میرے موبائل میں ہوگا وہ اشتہار، لیکن موقع نہیں بن سکا. کبھی یہ حضور کا غلام جو ہے حضرت ابو ہریرہ سبحان اللہ تعالیٰ کو النبی ہریرہ تعالی کتاباں پڑھیاں حدیثہ دی کتاباں پڑھیاں ہوئی ہیں. النبی ہریرہ تھا حضرت ابو ہریرہ سے روایت، حضرت ابو ہریرہ سے روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کبھی اس غلام پر بھی جمعہ پڑھائیں گے. حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فضلت علی الانبیاء بست، 6 فضیلتاں. بولو کنیاں؟ 6 فضیلتوں والی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں. فرمایا اوتیت جوامع الکلم، فرمایا پہلی فضیلت اللہ نے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے، مجھے جامع کلمات بنایا ہے. جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا. اب یہ جوامع الکلم کیا ہے؟ یہ ہے لفظ تھوڑے ہوتے ہیں، معنی زیادہ ہوتے ہیں. حضور کم گفتگو کرتے ہیں لیکن سمندر ہوتا ہے، معنی کا سمندر پناہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر احادیث ہے جن کی شروعات لکھی جاتی ہیں. ہم نے بھی اپنے بچوں کو 40 حدیثیں یاد کروائی ہیں جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں. ان میں یہ بھی حدیث ہے، فرمایا تحفۃ المومن موت، یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے. چھوٹی سی حدیث ہے، غور کرتے رہیں غور کرتے رہیں غور کرتے رہیں، اسی میں ساری زندگی گزر جائے گی کہ موت مومن کے لیے کیسے تحفہ ہے. لفظ تھوڑے ہیں، معنی زیادہ ہیں، جامع کلمات. پھر فرمایا پتر کوئی حدیث پڑھو نا جنہوں یاد ہے، کوئی حدیث پڑھو. پیچھے بیٹھے جنہوں 40 حدیثیں یاد نے، ماشاءاللہ. کفا بالموتی واعظا، وہی تو اپنے آندہ حق ادا کر دیتا ہے. ایس بچے دے سبحان اللہ کو یاد. یہ میرا بچہ شکر جنہ بڑا لائق فائق ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیانا ہے. کفا بالموتی واعظا، حضور فرماتے ہیں وعظ و نصیحت کے لیے موت کافی ہے. یعنی جنازہ دیکھو تو واز ہو گیا، نصیحت ہو گئی کہ بھئی آج اس کا جا رہا ہے کل میرا بھی جانا ہے. ایک اور حدیث پڑھ، کوئی پڑھ جڑی آج میں زبان تے. ماشاءاللہ. انما الاعمال بالنیات، حضور نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت سچی کام آسان ہو جاتا ہے. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور میرے حضور بادشاہ سے سلطان العارفین سے سلطان بہو فرماتے ہیں کہ رب انہاں نو ملدا حضرت باہو نیتا جنہ دیاں اچھیاں ہوں. اچھا، ان چھوٹے چھوٹے کلمات جو حضور کی حدیثیں ہیں ان پر غور کرتے رہیں. معنی کے سمندر ہیں، پناہ اس کے اندر. لیکن اللہ نے حضور کو جوامع الکلم کا معجزہ عطا فرمایا ہے. بعض محققین نے یہ بھی لکھا ہے جوامع الکلم جامع کلمات سے مراد قرآن پاک بھی ہے، قرآن پاک بھی ہے. اچھا، دوسری فضیلت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے. یہ کیسا رعب؟ یعنی اس سے آگے پیچھے حدیثیں آ رہی ہیں
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی مضمون سے متعلق جو احادیث ہیں، کسی میں 4 کسی میں 5 کا تذکرہ آیا، فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَيْسِرَةً شَهْرِ عَلَى غُدُوِّ، فرمایا 1 مہینے کی مسافت پر میرا دشمن ہوتا ہے، اس کے دل پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا محدثین نے کہا یہ 1 مہینے کا ذکر کیوں کیا؟ یعنی 1 مہینہ دور، مسافت اتنی دور ہے، یہ شام، عراق میں، فلسطین میں، جہاں جہاں حضور کے دشمن اور حضور کے ساتھ عداوت رکھنے والے، ان کو اگر وہاں سے چلیں تو ان کو 1 مہینہ لگتا ہے۔ میں پنجابی بولنے لگیا جنہوں سواد آ جائے تو سبحان اللہ کیا دینا، اور جب گھروں نکلتے ہیں نا تو ایک دوسرے کا منہ ویکھ دینے، کہنے نے تیاری کر لو، کعبہ چھڑ پہ دے انہوں، کعبہ چھڑ پہ دے، کہنے نے تیاری کر لو، عبد المطلب دے پوترے دا لڑن جا رہے ہیں، اوتھے جا کے کیا حال ہوئے گا، حال ہی کبھی جانے ہیں۔ 1 مہینے دور ہے، 1 مہینہ دور ہے حالے، لیکن کعبہ پہلے ہی چھڑ پہ آئے، کعبہ پہلے ہی چھڑ پہ آئے۔ یہ حضور کو اللہ نے خصوصی طور پر یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، پہلے انبیاء کو یہ فضیلت نہیں عطا فرمائی۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا روب بھی کمال ہے، میرے حضور کا جمال بھی کمال ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روب کے ذریعے میری نصرت فرمائی ہے، مدد فرمائی ہے۔ روب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، جو بندہ میرے نبی کو پہلی نگاہ میں دیکھتا ہے، حضور کا روب، حضور کی حیبت اس کے دل پر، اس کے جسم پر طاری ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہو پہلی نظر میں دیکھتا ہے، پہلی نظر میں دیکھتا ہے، کوئی قربان ہو جاتا ہے، کسی پر روب طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت گرامی ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو رمسام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ انہوں نے ابھی تک حضور کا دیدار نہیں کیا، یہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں اور اپنے بابا جان، اپنے ابا جان کے ساتھ آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مدینے میں آئے ہیں، مسجد میں گئے ہیں، حضور مسجد میں نظر نہیں آئے، ہم حضور کے حجرے کے سامنے ٹک ٹکی لگا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کا انتظار کرنے لگتے ہیں کہ کب دروازہ کھلے گا، پردہ ہلے گا، آمینہ کا لال باہر آئے گا، کب دروازہ کھلے گا، آمینہ کا لال باہر آئے گا، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ جناب ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، میرا بابا بھی ساتھ ہے، نہ میں نے پہلے حضور کو دیکھا ہے، نہ میرے بابے نے حضور کو دیکھا ہے۔ اچانک دروازہ کھلا، پردہ ہلا، آمینہ کا لال باہر آ گیا، آمینہ کا لال باہر آ گیا ہے۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ منظر کشی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نہ میں نے حضور کو دیکھا، نہ میرے ابے نے حضور کو دیکھا۔ جب حضور باہر آئے ہیں، اب باہر آنے کا منظر بیان کر رہے ہیں، فَخَرَجَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور باہر آئے ہیں، حضور نے سبز رنگ کی 2 چادروں کا لباس بنا رکھا، ہرے رنگ دیا چادرہ، ہرے رنگ دا لباس ہے، ہرے رنگ دا لباس ہے، کالیاں کالیاں زلفانے، سونا چہرہ ہے، ودھوہا دا مکھڑا ہے، چنوی بے کے شرما جاندہ۔ حضرت ابو رمسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشہ کھینچ رہے ہیں، حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، 2 چادروں کا لباس، سبز رنگ کی چادریں ہیں، سبز رنگ کا لباس حضور نے زیب تن کیا ہوا ہے، بڑے سونے لگ رہے ہیں۔ میرے بابے دا دھیان، میں ہم پنجابی بولنے لگے، میرے بابے دا دھیان کدھرے ہو رہے ہیں، میں ہاتھ پھڑ کے
کے رسول آ گئے ہیں۔ حضرت ابو الانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فجعل ابی یرتعد حیبۃ لرسول اللہ۔ پہلی نگاہ میں میرے بابے نے جب حضور کو دیکھا، میرے بابے دیکھ کعبہ طاری ہو گیا۔ سمجھ آئیے حیبت دی، کعبہ طاری ہو گیا، میرے بابے پر کعبہ طاری ہو گیا، روب طاری ہو گیا۔ حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا کرمت اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور کے اوصاف، حضور کے کمالات، حضور کے محاسن، حضور کی فضیلتیں، حضور کی زلفوں کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے چہرے کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے سینے کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کے زلف و رخسار کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کرتے کرتے کہتے ہیں اپنے اصحاب کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ کوئی جب بھی پہلی نظر میں من رآ بدیہۃ ہابہ، جو بھی پہلی نظر حضور کو دیکھتا اس پر حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی، جلال طاری ہو جاتا۔ لیکن اگلا جملہ قابل غور ہے، مولا علی فرماتے ہیں ومن خالطہ معرفۃ احبہ، لیکن جب وہ حضور کے قریب آ کر بیٹھ جاتا اس کے دل سے روب ختم ہو جاتا، اس کے دل میں حضور کا پیار آ جاتا، اس کے دل میں حضور کا پیار آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، یہ جو روب کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ بخاری کی معروف حدیث ہے حضور نبی رحمت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکیلے ہی مدینے سے باہر ہے، مدینہ طیبہ سے باہر ہے، ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی ہے، تلوار درخت کے ساتھ لٹکائی ہے۔ ایک بندہ آ گیا غوث بن حارث، وہ آیا اور آ کر اس نے حضور کی تلوار کو کھینچ لیا اور آ کے قریب آ کر کہنے لگا، اونچی آواز سے بول کے کہنے لگا تینو کون بچائے گا؟ حضور نے آنکھیں کھولی، مسکرائے، بہتیاں گلہ ہی نہیں کی دیا، فرمایا میرا اللہ حضور کی شخصیت کی ہیبت، کعبہ طاری ہو گیا، تلوار ڈگ پئی، حضور نے چپ نہیں فرمایا ہن تینو کون بچائے گا؟ ہن تینو کون بچائے گا؟ رحم کی اپیل کرتا ہے، حضور نے معاف کر دیا۔ علی صحابہ فی تمییز الصحابہ، امام عسقلانی کہتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، حضور کا غلام ہو گیا، حضور کا غلام ہو گیا۔ حضرات گرامی یہ میرے حضور کا روب ہے۔ اگلی فضیلت، تیسری فضیلت، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، حضور فرماتے ہیں غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئی۔ کہ ویسے جب باغ فتح والا مسئلہ بیان ہوا تو غنیمتوں پر پورا تفصیلی بیان ہے۔ پہلی امتوں پر غنیمتیں جائز نہیں تھی، کافروں سے لڑائی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ہاتھ جو مال آیا اس کو پہاڑ پر رکھ دیتے، پہاڑ اوپر سے آگ آتی اور اس کو اچک کر لے جاتی۔ لیکن جب حضور کا زمانہ آ گیا رب نے قانون بدل دیا، فرمایا نہ لے جاؤ، استفادے کرو۔ یہ پہلی امتوں پر جائز نہیں ہے، غنیمتیں حضور کے لیے حلال کر دی گئی۔ اگلی فضیلت، تین فضیلتیں، چوتھی فضیلت، میں 12 فضیلتیں پڑھنی ہے، ٹائم ہے 12 فضیلتیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اللہ اللہ پچھلی امتیں اور پچھلے لوگ جب بھی
اپنی عبادت کرنی ہے، اپنے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے، اپنے معبد میں عبادت خانے میں جانا پڑے گا، باہر اس کی عبادت نہیں ہوگی جب تک اپنے معبد میں نہیں جائے گا، وہاں پر جا کر عبادت کرے گا تو عبادت قبول ہوگی۔ لیکن اللہ حضور علیہ السلام کی امت کو رب نے یہ کرم فرما دیا ہے، پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ کسان پھر پنجابی بولنے لگے، کسان پیلیوں میں ہے، پیلیاں چ پانی لا رہے ہیں، نماز کا ٹائم آ گیا، اوتھے پاک جگہ تے کھڑا ہو کے نماز پڑھ۔ نماز پڑھنا تیرا کام ہے، قبول کرنا رب دا کام ہے۔ گجر صاحب حویلی سے دودھ چورے نے نماز دا وقت ہو گیا ہے، ایک جگہ تے سائڈ تے ہو گئے، نماز پڑھ لگے رب قبول فرمائے گا۔ پیٹرول پمپ دے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنا قبول فرمائے گا، کیونکہ حضور کے قدموں کا صدقہ رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، خاص کر دیا ہے۔ اچھا یہاں پر نا رک کر بات کروں، دو فضیلتوں کا اظہار ہے، مسجد بنانا اور ہے، زمین کو پاک کر دینا اور ہے۔ زمین بھی پاک کر دی گئی، کیسے؟ فرمایا اگر پانی پر قدرت نہ ہو، یعنی بیماری ہے، پانی کو ہاتھ لگائے گا، وضو کرے گا، بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے، فرمایا کوئی گل نہیں، تیمم کر لو تو ہماری نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ تیمم کی فضیلت بھی اللہ نے اپنے محبوب کو اور یہ زمین کو پاک کرنے کی فضیلت بھی اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ بلکہ قرآن نے بھی بیان کر دیا، او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، فرمایا پانی پر قدرت نہ پاؤ، پانی نہ ملے سفر میں یا کسی اور جگہ، پھر تیمم کر لو۔ ایک سفر میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کو وضو کی یا غسل کی عادت پیش آ گئی، سن رکھا تھا کہ مٹی سے تیمم ہوتا ہے، وہ گئے اور مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں نے تیمم کر لیا ہے، میں نماز پڑھ لواں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ تیمم کیتا ہی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو کر آ گیا ہوں۔ فرمایا لمحہ کام کیتا ہی، آپ تینوں محمد دستا ہے تیمم کیویں کری جائے۔ امام الانبیاء بخاری پڑھنے لگا ہوں، توجہ ہے آپ کی؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت، آپ نے حافظ صاحب نے نعرہ لگایا، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضرب النبی بکفیہ الارض نفخ فیہا مسح بہما وجہہ وکفیہ، میرے نبی پاک نے زمین پر ہاتھ مارے، ہاتھ اٹھا کر پھونک مار کر قدرے مٹی کو اڑا دیا، اپنے چہرے پر پھیر لیا، ہاتھوں کو کونیوں سمیت تک پھیر لیا، فرمایا اینو تیمم کہندے نے، اینو تیمم کہندے نے، تو پاک ہو جائے گا، اللہ تیری عبادت قبول فرمائے گا۔ میں جلدی جلدی 5ویں فضیلت پڑھنے لگا ہوں، وَطُہُورًا، اور مسجد کو اور زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اگلی فضیلت 6ویں فضیلت، فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، حضور نے فرمایا پہلے انبیاء آتے رہے، کوئی ایک علاقے کی طرف آیا، کوئی ایک قبیلے کی طرف آیا، کوئی خاندان کی طرف آیا، کوئی ملک کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، کوئی نبی ایک محلے میں آیا، کوئی نبی دوسرے محلے میں آیا۔ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بھی بنایا ہے اور پوری کائنات کے لیے نبی بنایا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا میرے رب نے مجھے تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ میری نبوت قیامت
مجھے اللہ نے یہ بھی فضیلت عطا فرمائی کہ مجھے پوری خلق کے لیے رسالت کا تحفہ عطا فرمایا، رسول بنایا۔ اگلی فضیلت میں مسند السراج، امام سراج رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب سے پڑھنے لگا ہوں۔ وہ فضیلت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں، اچھا اس فضیلت کا تعلق چونکہ آخرت کے ساتھ ہے، وضاحت کرتا چلوں۔ کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو اللہ نے حضور علیہ خصوصیات، بولو کیا خصوصیات جو اس دنیا میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ کچھ خصوصیات وہ ہیں جو بوقت ولادت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، کچھ خصوصیات وہ ہیں جو آج بھی گنبد خضرا میں موجود اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ ہاں جی، میں نے تو گل یاد ہے، یہ بھی خصوصیات میں سے ہیں۔ آج بھی حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، صاحب مشکات نے لکھا ہے، حضور کی بارگاہ میں جاؤ، پہلے جاؤ، حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ جو وقت گزرتا جاتا ہے، سلام پڑھتے پڑھتے آنکھیں جھکا کر آہستہ آہستہ مواجہ شریف کے قریب جاتے ہو۔ عامر صاحب اللہ تہاڈی خیر کرے، تسی نے ہونے عمرہ کر کے آئے ہو نا، جو حضور کے مواجہ کے قریب جاتا ہے، ہیبت ختم ہوتی جاتی ہے، پیار آ جاتا ہے، پیار آ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، میرے نبی تو آج بھی زندہ ہیں، زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ خصوصیت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ آج بھی حضور علیہ السلام کا میں بڑی لطیف گل کرنا گیا اور پنجابی چ گل کرن لگیا۔ حضور علیہ السلام نو جنہاں نے دیکھیا او تے عاشق ہوئے حضور دے، انہاں تے گردناں کٹائیاں، انہاں نے تے جاناں ماریاں، میں قربان جاواں، بن دیکھے حضور کے نام پر گردنیں کٹا رہے ہیں، حضور کے نام پر گردنیں کٹا رہے ہیں۔ ایسا بھی کوئی عاشق ہے کوئی کہ نام پر گردنیں کٹا دے، نام پر واری واری جائے؟ ارے جس کا نام اتنا سونا ہے وہ ذات کتنی سونی ہوگی، محمد کتنا پیارا ہوگا۔ حضرات محترم، حضور نے فرمایا اچھا کچھ خصوصیات حشر کے دن اللہ اپنے محبوب کو عطا فرمائے، ان میں سے ایک خصوصیت فرمایا والذی، امام سراج کی مسند السراج پڑھ رہا ہوں، والذی نفسی بیدہ ان صاحبکم لصاحب لواء الحمد یوم القیامہ، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا، سب انبیاء مل کر ہم انبیاء کی جماعت میدان محشر میں جائیں گے، سب سے آگے آگے تہاڈا نبی محمد ہوئے گا، تہاڈے نبی دے ہتھ لوائے حمد ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا، حمد کا جھنڈا ہوگا۔ لیکن حضرات محترم، یہ یوم محشر کی فضیلت اور شفاعت یہ الگ عنوان ہے، اس کے لیے الگ ایک وقت چاہیے۔ اور پھر انہی فضیلتوں میں ایک فضیلت مقام محمود بھی ہے۔ میں نے فرمایا شاہ بھئی یہ مقام محمود کا بیان کرنا ہے، میرا دل کر رہا ہے آقا کا مہینہ ہے، آقا کی شان بیان ہو، اگلا جمعہ مقام محمود پر پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر و کبیرہ، میری خصوصیت فرمایا جعلت امتی خیر الامم، تو ہٹا ذکر آ گیا ہے، فرمایا اللہ نے جو مجھے امت عطا فرمائی ہے بہترین امت عطا فرمائی ہے۔ قربان جاواں، ہر نبی اپنے اپنے وقت پہ آئے، تشریف لے گئے، جب میرا نبی آیا ہے، میرے نبی نے ہر جگہ ہر مقام پر اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔ آج امت اپنے نبی کو بھول گئی ہے، آج امت اپنے نبی سے دور ہو گئی ہے، گنبد خضرا سے دور ہو گئی ہے، سنت سے دور ہو گئی ہے، حضور کی وفا سے دور ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت بہترین امت ہے۔ امام بھائی کی دلائل نبوت میں کہتے ہیں کہ شب معراج جب حضور علیہ السلام نے شب معراج مسجد اقصی میں خطاب فرمایا، سب انبیاء نے اللہ کا بھی ذکر کیا، اپنے اوپر ہونے والے انعامات کا ذکر کیا، لیکن جب حضور نے
खिताब फरमाया, अल्लाह की हमद बयान की और साथ फरमाया मुझे अल्लाह ने खैर वाली उम्मत अता फरमाई है, वहुमुल अव्वलूना वल आखिरूना, मेरी उम्मत पहली भी है और आखिरी भी है। पूछा गया पहली कैसे आखिरी कैसे? फरमाया आएगी आखिर पे, जन्नत में जाएगी सबसे पहले, जन्नत में सबसे पहले जाएगी। और जब जन्नत में जाएगी क्या आलम होगा, क्या आलम होगा? हुजूर की हदीस है, फरमाया अहलुल जन्नत इश्रूना व मियाता सफ़िन समानूना मिनहा मिन हाज़िल उम्मा व अरबाऊना मिन साइरिल उम्म। हुजूर फरमाते हैं अहले जन्नत की 80 सफ़े, 120 सफ़े, कितनी सफ़े? 120 सफ़े, जिनमें से सिर्फ 80 सफ़े मेरी उम्मत की होंगी, मेरी उम्मत की होंगी। एक जगह हुजूर ने एक और इज़हार फरमाया, आप सब ईमान ताज़ा हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने सारे नबियां तो ज़्यादा मोजज़े मैनू अता फरमाए, मैं उम्मीद करना वा मेरे उम्मती भी सारे नालों ज़्यादा ही होंगे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा है नारे बुलंद होते ही जा रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर का जिक्र खैर हो रहा है। हज़रात गिरामी, मैं 10वीं फजीलत पढ़ने लगा हूँ। आखिरी फजीलत ये हमारी नजर में जो मैंने तैयारी की है, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तो 1000 फजीलतें जमा की हैं, खसूसियात जमा की हैं। 10वीं फजीलत फरमाया ओतीतुल कौसरम, ओतीतुल कौसरम, जो तक तुझे बोले ना मैं पढ़ते ही जा रहे हैं। ओतीतुल कौसरम, ओतीतुल कौसरम, फरमाया मेरे रब ने मुझे कौसर अता फरमाई है, कौसर अता फरमाई है। ये कौसर क्या है? इसके बड़े माना है खैर कसीर भी है, रहमतें भी हैं, बरकतें भी हैं। अल्लाह ने जितना जितना जिस नबी को जितना करम फरमाया, जितना खैर अता फरमाया, सारा इकट्ठा करके मोहम्मद अरबी को अता फरमा दिया, मोहम्मद अरबी को अता फरमा दिया। कौसर का एक माना ये भी है, कौसर का एक माना नारे जन्नत भी है, नारे जन्नत भी है। हजरत गिरामी ये कौसर क्या है? हजरत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी पढ़ने लगा हूं यार, बुखारी के नाते सुभान अल्लाह कह दे, बुखारी पढ़ने लगा हूं। सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इब्न अब्बास का कौल लोगों के सामने बयान कर रहे हैं। वो फरमाने लगे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे अल कौसरुल खैरुल कसीरुल लज़ी अताहुल्लाहु इय्याहु, के कौसर जो इन्ना अतैना कल कौसर इन्ना अतैना शाने हबीबे रब्बे अकबर इन्ना अतैना कल कौसर। अगर तो एंजली ते बोलोगे ना शाने हबीबे रब्बे अकबर इन्ना अतैना कल कौसर, देख लो सूराए कौसर
शफात, शफात कुबरा भी मुझे अता फरमाई है, शफात कुबरा का भी एजाज अता फरमाया, कौसर भी अता फरमाई है। कौसर भी जब सूरत कौसर नाजिल हुई है वो मंजर भी बड़ा अजीब है, जरा सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आखिरी जुमले हैं, आखिरी हदीस मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम के मजमे के दरमियान है, मुस्लिम की पूरी 400 नंबर हदीस, पूरा 400 नंबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप पर नींद तारी हो गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो गए, सहाबाए किराम को पता चल गया कि जिब्रील आ गया है, वही लेकर आ गया है। सहाबाए किराम का भी ये अकीदा है कि मेरे नबी की नींद हमारी नींद जैसी नींद नहीं है। थोड़ी देर के बाद अल्लाहु अकबर व कबीरा सुम्मा रफ़ा रअसहु मुतबस्सिमा, हुजूर ने सर उठाया और मुस्कुराने लगे, हुजूर मुस्कुराने लगे। सहाबाए किराम अर्ज़ करते हैं मा अदहका या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आपके मुस्कुराने की वजह क्या है? फरमाया काला उनज़िलत अलैया आनिफा फ़क़रा सूरतुल कौसर, हुजूर ने सूरतुल कौसर पढ़ी, फरमाया अभी अभी मुझ पर सूरत कौसर नाज़िल हुई है। अब फिर फरमाया काला अतदरूना मल कौसर, हुजूर ने फरमाया तो हमें पता है कौसर क्या है? कौसर क्या है? फकुलना अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सहाबाए किराम ने एक जुबान होकर कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ही जाने या आप जाने, अल्लाह जाने या आप जाने। फरमाया काला वादा, आखिरी जुमले, काला वादनी रब्बी अज़्ज़ व जल्ल खैरुन कसीरुन हुवा हौदुन तरिदु अलैहि उम्मती यौमल क़ियामती आनियतुहु अददन नुजूम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये खैर कसीर भी है, अल्लाह ने मुझे सारी खैरें अता फरमाई, सारी कसरतें अता फरमाई, और कौसर हौज़ कौसर भी है, जन्नत का हौज़ है। फरमाया वो ऐसा है उसके गिर्द प्याले हैं। अर्ज़ की सोनिया कितने प्याले हैं? फरमाया जितने आसमान के सितारे, जितने आसमान के सितारे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी जानते हैं कि आसमान के सितारे कितने हैं। हुजूर जमीन पर बैठकर ये भी देख रहे हैं कि हौज़े कौसर के गिर्द प्याले कितने हैं। फरमाया मैं अपनी उम्मत को हौज़े कौसर के भर भर के जाम पिलाऊंगा। इनसे दुआ है अल्लाह करीम हमें हौज़े कौसर की रहमत अता फरमाए। अगले जुमे टाइम न ला जाओ, मुकाम महमूद क्या है तफसीली बयान होगा हमारे